بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کا مطالعہ شروع کرنے سے پہلے ایک عام انسان کو ان باتوں سے اچھی طرح واقف ہو جانا چاہیے جن کو شروع ہی میں سمجھ لینے سے فہم قرآن کا راستہ بہت آسان ہو جاتا ہے، ورنہ یہ باتیں قرآن پاک کے مطالعے کے دوران بار بار کھٹکتی ہیں اور بعض اوقات ان کو نہ سمجھنے کی وجہ سے انسان کو قرآن پاک کی گہرائی میں اترنے کا موقع نہیں ملتا۔ دیکھیں، عام طور پر ہم جو کتابیں پڑھتے ہیں وہ ایک ترتیب کے ساتھ ہوتی ہیں، اور ایسا انسان جو پہلے قرآن سے بالکل اجنبی ہو، وہ قرآن پاک کا جب مطالعہ شروع کرتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ عام کتابوں کی طرح قرآن پاک میں بھی پہلے ایک موضوع یا ایک ٹاپک کا تعین ہوگا، اور اس کے بعد اسی ٹاپک کو ڈیفرنٹ سب ٹاپکس میں تقسیم کیا جائے گا، اور زندگی کے ایک ایک شعبے کو لے کر اس میں کام اور ہدایت سلسلہ وار درج ہوں گی۔ لیکن جب وہ قرآن پاک کو کھول کر اس کا مطالعہ شروع کرتا ہے تو ایک بالکل ہی مختلف انداز بیان اس کے سامنے آتا ہے۔ ایک مضمون کے بعد دوسرا اور دوسروں کے بعد تیسرا اچانک شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں وہ یہ دیکھتا ہے کہ ایک شرعی احکام، دعوت، نصیحت، عبرت، تنقید، تسلی، دلائل وغیرہ وغیرہ سب ایک کے بعد ایک چلے آ رہے ہیں۔ ایک مضمون کے بیچ میں دوسرا مضمون اچانک شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سب کچھ اپنے سامنے پا کر اپنے کتابی تصور کو ذہن میں رکھتے ہوئے انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ تو جو لوگ نعوذ باللہ قرآن پاک پر اعتراضات لگاتے ہیں وہ اسی چیز کو بیس بناتے ہیں، اور جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں تو وہ کبھی کبھار اس چیز سے اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور کبھی کبھار اس ظاہری بے ترتیبی کی تعویلیں کر کے اپنے دل کو سمجھا لیتے ہیں، اور کبھی مصنوعی طریقے سے آیات میں ربط تلاش کر کے عجیب و غریب نتائج نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، عام طور پر جو ہم کتابیں پڑھتے ہیں ان کی مضامین کی تہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں کوئی مزاحمت نہیں کرنی پڑتی، لیکن قرآن پاک میں یہ ہمیں اس طرح نہیں ملتی جس طرح ہم دوسری کتابوں میں پڑھنے کے یا ڈھونڈنے کے عادی ہیں۔ اس لیے قرآن پاک میں حکمت کے جو موتی بکھرے ہوئے ہیں، انسان ان سے کم و بیش مستفید ہونے کے باوجود کلام اللہ کی اصل روح تک پہنچنے سے محروم رہ جاتا ہے۔ اس لیے جب وہ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو انہیں مختلف مضامین بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بہت ساری آیات کا مطلب ان پر نہیں کھلتا، اور اکثر موقعوں پر صحیح پس منظر نہ ہونے کی وجہ سے انہیں بہت ساری غلط فہمیاں بھی پیش آتی ہیں۔ قرآن پاک کس قسم کی کتاب ہے، اس کے نزول کی کیفیت اور اس کے ترتیب کی نوعیت کیا ہے، اس کا موضوع گفتگو کیا ہے، اس کی ساری بحث کس مدعے کے لیے ہے، کس مین ٹاپک کے ساتھ اس کے دوسرے ٹاپکس وابستہ ہیں، یہ وہ سوالات ہیں کہ اگر جن کا جواب انسان کو شروع میں ہی مل جائے تو وہ بہت سارے خطرات سے بچ جاتا ہے۔ جو شخص قرآن پاک میں ترتیب تلاش کرتا ہے، اسے وہاں نہ پا کر وہ کتاب کے صفحات میں بھٹکنے لگتا ہے۔ البتہ اگر اس سے پہلے ہی سے پتہ چل جائے کہ وہ جس کتاب کو پڑھنے جا رہا ہے وہ دنیا کے تمام لٹریچرز میں اپنے طرز کی ایک ہی کتاب ہے، اس کی تصنیف دنیا کی ساری کتابوں سے مختلف طریقے سے ہوئی ہے، اپنے موضوع اور مضمون اور ترتیب کے لحاظ سے بھی وہ ایک نرالی چیز ہے۔ اس لیے جو ایک کتاب کا سٹرکچر ہمارے ذہنوں میں بنا ہوا ہے وہ ہمیں اس کتاب کو سمجھنے میں بالکل بھی مددگار نہیں ثابت ہو سکتا۔ اگر ہم قرآن پاک کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اپنے قیاسات کو، اپنے خیالات کو ذہن سے نکال کے اس کی منفرد خصوصیات سے پہچان حاصل کرنا ہوگی۔ اس سلسلے میں قرآن پاک پڑھنے والے کو قرآن پاک کی اصل سے واقف ہو جانا چاہیے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔